پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جدھر اب وہ فٹ ان ہوتا ہے. وہ جو پرکنز کی کتاب ہے فیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. یہ حکومت تو اکنامک ہٹ مین لگ رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو. کہا کہ ہمارے دور میں 6% پر معیشت گروتھ کر رہی تھی. چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 2 چور خاندانوں نے ملکی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا. ملک کی معیشت کی تباہی کا ایک شخص ذمہ دار ہے. جو ذمہ دار ہے اسے کہا تھا کہ معیشت نیچے گئی تو نہیں سنبھلے گی. دلاسا دیا گیا کہ ہم تسلسل چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے چھری چل رہی تھی. امریکہ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. حسین حقانی میرے خلاف کام کر رہے تھے. چوروں کو بٹھانا اور کیسز ختم کرنا اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے. کے بعد انٹرم گورنمنٹ لانی مجبوری ہو جائے گی. ٹائم فریم جو ہے میرے حساب سے لیس دین منتھ. ہمارے آئین میں کوئی لا نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی کا, مگر ہم ایمرجنسی لگا کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. مارچ میں نگراں حکومت آ سکتی ہے. معلومات کے مطابق نگراں حکومت کے لیے 1 ماہ کا ٹائم فریم دیا گیا. ماہر معاشیات شبر زیدی کی پروگرام آف دی ریکٹ میں گفتگو. کہا کہ نگراں حکومت کی مدت کا مسئلہ ہے, اس کا آئینی حل تلاش کیا جا رہا ہے. ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. ملک کے لیے معاشی فیصلے سیاسی حکومت برداشت نہیں کر سکتی. نگراں حکومت کو 2 سال دینے چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کریں. جو سیاسی جماعتیں نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت سوچ رہی ہے کہ غیر سیاسی فیصلہ کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. کراچی میں ایک بار پھر پولیس کی سنگین مجرمانہ غفلت. شاہین فورس کے اہلکاروں نے گلستان جوہر میں گولیاں مار کر نوجوان کو قتل کر دیا. اہل خانہ کا پولیس کی کارروائی کے قتل کے خلاف احتجاج. والدہ نے پولیس کو بیٹے کا قاتل قرار دے دیا. سوال اٹھایا, کیا کوئی شخص بچی کے ساتھ ڈکیتی کرتا ہے؟ بیٹا فشری میں کام کرتا تھا. عینی شاہد کا کہنا ہے کہ 4 اہلکاروں نے سیڑھیوں پر عامر کو فائرنگ کر کے قتل کیا. پولیس کو کام کا غلطی کا اعتراف. 3 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا. تفتیش کی جا رہی ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ اہلکاروں کا اسلحہ قبضے میں لے لیا. مقدمہ درج کریں گے. متوفی عامر اور اس کے ساتھ موجود شخص سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا. سپہ سالار نے وردی میں کھڑے ہو کر مداخلت مانی. آئندہ سیاسی مداخلت سے توبہ کی. یہ جمہوریت کا انتقام ہے. بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب. کہا پرویز مشرف تھا, بے نظیر بھٹو ہے. مشرف کی طرح سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال پھینکا. سلیکٹڈ سیاسی یتیم ہو چکے. بنی گالہ سے چیخیں نکل رہی ہیں. اس کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ورغلایا جائے تاکہ وہ آئے اور اس کی نیپی بدلے. سلیکٹڈ کے لیے آخری وارننگ ہے کہ پارلیمان میں آئے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھو گے تو پھر سیاستدان آپ سے بات کریں گے. سڑکوں پر پھرنے والی کالعدم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے. نہیں چاہتا سابق خاتون اول پر پرچے کٹیں اور آپ جیل میں ہوں. آپ کو وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے نکالا. یہ آصف زرداری کا کریڈٹ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہتے ہیں. کٹ پتلیوں نے بی بی کی برسی پر تماشا لگایا. زرداری اور فرزند نے سیاسی میراث بھٹو بی بی کے مزارات میں دفن کر دی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں نارو 2 کے لیے انہوں نے بی بی کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اقتدار کے لیے زرداری اور فرزند پارلیمان پر ہر حملے کے سہولت کار بنے. ترقی کرتی معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتارنے کے جرم میں بھی سہولت کار ہیں. باپ بیٹے کی سہولت کاری سے ناپید دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. مہنگائی میں کئی گنا اضافے کے جرم میں بھی یہ ملوث ہیں. انتخاب سے فرار میں زندگی تلاش کرنے والوں کو عوام کے سامنے کھڑا کریں گے. علی زیدی کہتے ہیں کہ اقتدار کی بھوک میں بلاول نے آڈیو ویڈیو لیک سے موجد سے پارٹنرشپ کر لی. آصف علی زرداری گزشتہ حکومت نے احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا. سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا. ملک کو معاشی مسائل کا شکار کیا. وزیر اعظم کا شمسی توانائی کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب.
کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا، ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکا۔ سابق حکومت نے توانائی اصلاحات نہیں کی، عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ریلیف دینے کے لیے IMF کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ سوائے حکومت وقت کے جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں لوگ، ان کے علاوہ ہر شخص پریشان حال ہے۔ جس ملک میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے، 80 ممبر کی کیبنٹ موجود ہو، خدا کا خوف بھی کسی کو نہیں آتا۔ ملک میں حکومت کے سوا ہر کوئی پریشان ہے۔ تصور نہیں کیا تھا کہ ملک کی معیشت اس حال میں دیکھوں گا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنا کاروبار بیرون ملک لے جائیں؟ حفیظ شیخ ہماری معیشت کے لیے ہٹ مین ہیں، دونوں دوبارہ آئے تو معیشت کا جنازہ نکل جائے گا۔ عمران خان کو کابینہ کے کچھ لوگوں نے IMF جانے پر قائل کیا۔ ڈالر کی قلت کے باوجود موجودہ حکومت دوروں پر دورے کر رہی ہے۔ معاونین خصوصی اور وزراء میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل، آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے۔ ملک بھر میں فی کلو آٹے کی قیمت 140 روپے تک جا پہنچی۔ آٹا ایک تو مہنگا، اوپر سے دستیاب بھی نہیں۔ شہریوں کی دہائی، کہتے ہیں کہ سستا سرکاری آٹا ملتا نہیں، چکی پر مہنگائی ہے، حکومت بتائے کہ آٹا کیسے خریدیں۔ خدارا ہم پر مہربانی کریں، آٹا سستا کر دیں۔ راولپنڈی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر شدید سردی میں لمبی قطاریں، آٹا، گھی، تیل اور چاول ملنا مشکل ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے 2 جنوری سے درآمدات جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلامیہ جاری، اسٹیٹ بینک کا 2 جنوری سے ایسکوٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ مرکزی بینک کی جانب سے مختلف اشیاء پر لگائی گئی پابندی کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ترجیحی امپورٹ لسٹ میں پیٹرولیم، دوائیں اور اشیاء ضروریہ شامل ہیں۔ نون لیگ والے ہمارے سگے نہیں ہو سکتے، پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن کی نون لیگ پر گولہ بازی۔ نواز شریف نے شہید بیوی کے خلاف پنجاب میں تقریریں کی، آصف زرداری کے خلاف کیس بنایا، یہ جیالوں کے خلاف ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب میں نون لیگ سے مصالحت کو پیپلز پارٹی کے لیے تباہ کن قرار دے دیا، اب کی بار وہ بھی نہیں ملیں گے۔ اسی طرح چلتے رہے تو پنجاب میں مقابلہ پھر نواز شریف اور عمران خان کا ہی ہوگا۔ اسلام آباد خودکش حملے کے ہینڈلر سمیت 4-5 لوگ گرفتار کر لیے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں حملے میں ٹیکسی ڈرائیور بے گناہ تھا، ملزم نے ٹیکسی کرائے پر لی تھی۔ یہ لوگ ضلع کرم سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ گوادر میں حق دو تحریک کے مشتعل مظاہرین کی اشتعال انگیزی، مظاہرین کی پولیس اہلکار پر براہ راست فائرنگ، گردن پر گولی لگنے سے اہلکار شہید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی واقعے کی مذمت، حکام سے رپورٹ طلب کر لی، ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے اور چیئرمین حق دو تحریک کے خلاف FIR کاٹنے کا حکم۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت دیگر سہولت کاری کرتے رہے، اعتراف کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، بتایا جائے نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ 24 نومبر تک عمران خان کو سہولت دی گئی، اعتراف کرنا ہوگا زیادتیاں ہوئیں، خواہش کی تکمیل کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، ثابت ہو جائے حکومت آڈیو لیک کی ذمہ دار ہے تو کابینہ کا حصہ نہیں رہوں گا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی، الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو شیڈول تھے، چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے،
हुकूमत को यूनियन कौंसिल्स में इजाफे का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन कौंसिल्स में रद्दोबदल ना कर दे। हलफ देता हूँ कि कानून में फिर रद्दोबदल नहीं होगा। तब्दीली के बाद नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। हुकूमत की ख्वाहिश थी किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। अदालत से रिलीफ न मिला तो सियासी फैसला करेंगे। जमातें गली मोहल्ले का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। 13 जमातों का टोला इस्लामाबाद की गली मोहल्ले का इलेक्शन लड़ने से भी कासिर है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्तीफों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। मुलाकात की इस्तदा मलिक आमिर डोगर ने कहा कि पीटीआई ने अपना वफ्द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला किया है। राजा परवेज अशरफ का राबते पर खैर मकदम। बोले कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबते होने चाहिए। इस्तीफों के हवाले से फैसला आइन और कानून और ज़वाबित के मुताबिक किया जाए। वक्त गुजर गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो बच जाएंगे। चौधरी शुजात की वार्निंग। कहते हैं कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। अवाम ने मुंतखब किया, वो देख रहे हैं कि नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। कराची टेस्ट में पाकिस्तान के 438 रन के जवाब में कीवीज का जवाबी वार। कौमी बॉलर्स को थका डाला। विकेट लेने के तमाम हरबे नाकाम। मेहमान ओपनर की दूसरे दिन के अख्ताम पर 165 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत। डेविन को 90 और टॉम लीथल की निफ सेंचुरी। चैलेंज को 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इवन सेटिंग अप पीएसएल। इसमें तो इतनी तबाही हुई है यहाँ। मुझे तो स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं। ये सारा स्ट्रक्चर को अनडू करके नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर इस चीज़ को रेलगाड़ी को चलाना, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ टफ जॉब। पीसीबी के हालात देखकर मेरी नींदें उड़ गईं। बोर्ड को ठीक करना पीएसएल शुरू करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं कि पिछली इंतजामिया ने बहुत तबाही मचाई। नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर से बोर्ड का सेटअप चलाना आसान नहीं है। इमरान खान का जवाबी वार। कहा कि रमीज राजा को हटाकर पीसीबी की सरबराही ऐसे शख्स के सपुर्द कर दी गई जो नून लीग का हामी है। रमीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। उनके दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। इन्होंने हमला किया क्रिकेट बोर्ड में आके कि मुझे मेरा सामान भी नहीं लेना दिया इन्होंने। ये आए हैं सुबह 9 बजे 17 बंदे दंदनाते फिर रहे थे जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ के। नई मैनेजमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े। कहा कि सुबह उनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे जैसे कोई FIA का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठाकर ले जाऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की रमीज राजा को यकीन दहानी। ट्वीट में कहा कि आपका सामान महफूज है, जल्द वापस कर दिया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जा। एंटी करप्शन पंजाब ने लीगी रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा कि साहिवाल से रुकने कौमी असम्बली की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालिफिन को धमकाने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट से पहले अपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा दावा, कहा कि परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना मुमकिन नहीं। 11 अरकान पंजाब असम्बली एतमाद के वोट के दिन मौजूद नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेंगे। वजीर आला पंजाब की बरतरफी के इक़दाम पर कई लीगी रहनुमा क़यादत पर बरहम। अहम लीगी रहनुमाओं का नाक़िस हिकमत अमली पर ज़िम्मेदारों के तयन का मुतालबा, कहा कि कमज़ोर कानूनी निकात पर डी नोटिफाई करने से बयानिए को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफात का पैगाम दे चुकी। पीडीएम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। वजीर आला को उजलत में डी नोटिफाई करना सोलो फ्लाइट थी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश। कोयटा में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने की तवक्को। जाड़े की धूम और ठंडी हवाओं का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर कालाम में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। परवेज इलाही और मोनिस इलाही से बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। वजीर आला का पंजाब में बॉक्सिंग अरीना और जिम बनाने का ऐलान, कहा कि 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स लूवेंट फंड से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर की पहलवानों के शहर गुजरांवाला भी आमद। मकामी होटल में चाइनीज और पाकिस्तानी खाबों से लुत्फ अंदोज हुए। बोले कि मशहूर खानों के बारे में सुना था, गुजरांवाला का खाना बहुत लजीज है।